بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخضعن بالقول، بات کرتے ہوئے نرم بات کرنا کرو، دھیمے لہجے میں بات نہ کرو، ناز کے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، عورت جب مرد کے ساتھ بات کرتی ہے دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں، جس کے دل میں بیماری ہے اس کو طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، یہ مثلا وہ اگر اس کو سلام کا جواب دے دے، یہ بیمار اس سلام کا معنی اور سمجھتا ہے۔ اگر بیمار آدمی ہے، بیمار مرد ہے، اس کے قریب سے ایک عورت گزری، عورت کو کھانسی ہو گئی، یہ سمجھتا ہے یہ مجھے اشارہ دے رہی ہے، یہ بیمار ہے، یہ منافق ہے، یہ شخص اس کا کوئی ربط ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس بیمار کی طرف، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن بیمار ہر چیز کو اپنے لیے علامت سمجھتا ہے کہ یہ مجھے علامتیں دے رہی ہیں۔ اس لیے نساء نبی کو حکم ہے کہ آپ نہ کرو یہ کام، اس لیے کہ آپ ٹھیک ہو، آپ پاک ہو، لیکن بیمار بہت ہیں اس معاشرے کے اندر، آتے ہیں آپ کے در پہ دستک دیتے ہیں، آپ آگے مثلا ان سے بات چیت کرتی ہو ادب آداب کے ساتھ، یہ بیمار اور اس کو منع اور سمجھتے ہیں۔ کسی جگہ قرآن نے عورتوں کو نہیں کہا کہ مردوں کو کہا ہو کہ آپ دھیمے لہجے میں بولو کہ عورتیں بیمار ہیں، مردوں کے بارے میں کہا کہ مرد اس بیماری شہوت میں زیادہ مرد مبتلا ہوتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام جوانوں کی طرح نہیں ہو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، البتہ آپ درست بات کرو، قول معروف۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں مغرور ہو کر مردوں سے بات کریں، مومن عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ جب گفتگو کریں مغرورانہ انداز میں بات کریں، تاکہ تھوڑی بہت طمع بھی جو اس میں ہے مر جائے اس کے اندر۔ انہیں نہ پوچھیں ہاں بھائی جان کیا کام ہے، آپ بیٹھیے ابھی میں پانی لاتی ہوں، نہ سیدھا آگے پوچھو کس سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا، گھر میں نہیں ہے، خدا حافظ۔ اس کو امید ہی نہ ہو، نہ پانی مانگے، نہ لسی مانگے، نہ جگہ مانگے، واپس چلا جائے۔ تربیت کی ضرورت ہے، گھریلو خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے، مومن خواتین کو آگاہی کی۔ یہ قرآنی انداز ہے۔ بیمار معاشرے میں اگر رہ رہے ہو، بیماروں کے اندر اگر رہ رہے ہو، ان بیماروں سے بچنا بھی ہے، ان بیماروں سے، شہوانی بیماروں سے بچنا ہے، جنسی بیماروں سے۔ یہ جنسی بیمار ہیں یہ لوگ۔